موجودہ دور میں ہماری خواتین عدت سے بہت زیادہ بھاگتی ہیں۔ سمجھایا جائے تو کہتی ہیں کہ یہ تو مولویوں کا نکالا ہوا کام ہے، اس کا جواب دیجیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ عدت کا حکم کسی مولوی نے نہیں بلکہ خالق کائنات عالمین کے پالنے والے رب ذوالجلال نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں شوہر کے انتقال کی عدت رب کریم یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ اب آئیے طلاق کی عدت، جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں رب کریم نے یوں بیان فرمائی، ترجمہ: اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ طلاق کی عدت 3 حیض ہے اور شوہر کے وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر اسلامی مہینے کی پہلی یا آخری تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا تو 4 ماہ 10 دن پورے کرنے ہیں کہ مکمل 4 ماہ گزاریں۔ یہ اسلامی مہینے چاہیں 29 کے ہوں یا 30 کے، اور پھر مزید 10 دن۔ اور اگر اسلامی مہینے کے دوران انتقال ہوا تو 130 دن پورے کرنے ہیں، یعنی انتقال کے وقت سے لے کر مکمل 130 دن گزارنے ہیں۔ اب آئیے عدت کے چند مسائل عرض کرتا ہوں۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت۔ نمبر 2، شوہر کے انتقال یا طلاق دینے کے بعد دوسرے لمحے ہی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، عدت شوہر کے ہی گھر میں گزارنی ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورت عدت میں بناؤ سنگار نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، عدت سے پہلے جن سے شرعی پردہ تھا، دوران عدت بھی انہی لوگوں سے پردہ کرنا ہوگا۔ نمبر 6، عورت دوران عدت اپنے داماد سے مل سکتی ہے، اس سے بات چیت بھی کر سکتی ہے، مگر داماد کے بھائی اور والد سے پردہ ہے، لہٰذا نہ ان سے مل سکتی ہے نہ ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ نمبر 7، عدت ختم ہونے پر عورت کے رشتہ دار اسے اپنے گھر پر کھانے اور ٹھہرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے رشتہ داروں کے گھر عدت کرنے کے بعد نہ بھی جائے تو اس میں کوئی شرعاً مضائقہ نہیں، اور اگر چلی جائے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔